اچھا اب ایک فیکٹ جو ہے نا وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں. اب سپوز جیسے ایک ویٹ ہے جو گندم ہے, اگر ہم اس کے اندر بات کریں تو 70 گرام 100 گرام کی روٹی میں جو ہے 70 گرام جو ہے نا وہ کاربوہائیڈریٹس مطلب یعنی کہ شوگر فارم میں موجود ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم اس میں ملاتے ہیں نا بران, ٹھیک ہے, اب اس کے اندر 66 گرام ہے, شوگر کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اگر اسی طرح سے اگر ہم بیسن کی بات کر لیں تو اس میں 58 گرام شوگر آلریڈی موجود ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ان میں بھی شوگر آلریڈی موجود ہوتی ہے. اب وہ تو جو شوگر ہے اس کی جو مقدار ہے وہ تو وہیں کی وہیں رہی نا, اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف شوگر انہی چیزوں سے لیں گے تو شوگر ہوگی؟ ہم اپنی باڈی کے جو وہ میٹابولزم فنکشن ہے نا ہم اس کو نہیں سمجھ رہے. بہت سارے شوگر کے مریض ہیں میٹھی چیزیں ساری چھوڑ دیتے ہیں, آپ کڑوی چیزیں لیتے ہیں زیادہ, کڑوی چیزیں کھانے والے بھی تو ہیں نا بے شمار, وہ کہتے ہیں کڑوی چیزیں کھائیں گے تو ظاہر ہے ہمارا شوگر جو ہے وہ ذرا اس کو کنٹرول رکھے گا, مینیج کرتے ہیں لوگ. کریلے کا پانی تک جوس نکال کے پیتے ہیں. جامن بھی اسی لیے کھاتے ہیں لوگ, جامن اور چیز ہے تھوڑا سا کڑوے سے بھی ہوتا ہے. نہیں جامن کڑوا نہیں ہوتا, کریلا تو بہت زیادہ کڑوا ہے نا, کریلے کا پانی نکال کے جوس نکال کے پیتے ہیں. اچھا نیم کا پانی, نیم کے پتے. اب میں کہتا ہوں کڑوی چیزیں کھا لو جتنی مرضی, یہ پانی کی بوتل ہے, اس کے اندر اگر شوگر زیادہ ڈل گئی ہوئی ہے تو آپ اس میں کیا کریں, تھوڑی سی کڑوی چیز ڈال دیں تو بیلنس ہو جائے گا, اور کڑوی چیزیں ڈال دیں تو مٹھاس کم ہوتی جائے گی. بٹ وہ جو مٹھاس کم ہوئی ہے تو اسی کے اندر نا, اگر میں انٹیک کرتا ہوں تو کیا بنے گا, وہ تو جانی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم میٹھی چیزیں ساری چھوڑ دیتے ہیں تو جو بھی کڑوی نمکین چیزیں ترش چیزیں جو بھی ہم انٹیک کر رہے ہیں وہ ہمارے معدے سے خوراک جب جگر میں جانی ہے اس نے میٹابولائز کرنا ہے تو اس نے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرنا ہی کرنا ہے, وہ خود بھی صلاحیت رکھتا ہے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کرنے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گندم جو ہے وہ ہائیبرڈ بیج ہونے کے اور اس کے جو مسائل آئے, اس میں جو بیولوجیکل وار چل رہی ہے اس وقت جو ہمارے خلاف انسانوں میں بیماریاں بڑھانے کی اور دوائیاں بیچنے کی, وہ ایک اپنی جگہ پہ قائم ہے. لیکن اگر ہم اس میں چوکر رکھتے تو وہ جو آپ 70% کی یا 60% کی بات کر رہے تھے اس میں اس چیز کی, تو ہمارا جو فائبر تھا, جو ہمارا چوکر تھا, وہ کس نے ختم کروایا؟ ہمیں وہ وہ ہاتھ والی چکی پہ آنا پڑے گا یا پتھر والی چکی پہ آنا پڑے گا. ہم چائنا چکی پہ گئے اور وہ اس میں جب ڈالتے ہیں گندم تو وہ اتنا بریک کرش کر دیتی ہے. اب کبھی چھانا ہے آپ نے گھر میں آٹا, اس میں تو چھان ہی کچھ نہیں ہوتا. اور جب چھان ہوتا تھا تو اس وقت بھی کسی نے مائنڈ سیٹ کیا ہمارے بڑوں کا, اور انہوں نے کہا جی چھاننی سے اس کو چھاننا ہے. چھانتے کیوں تھے؟ وہ اس لیے چھانتے تھے کہ آٹے میں سسری آ جاتی تھی چھوٹے موٹے, اور وہ اس کے لیے چھانتے تھے. اور سر اور ڈیٹیل میں جائیں گے, اس کو اور ڈیپ بات کریں گے. بہت انفارمیشنز جو ہے مجھے بھی تھوڑی سی چینجز آج لگی میری انفارمیشن میں, آپ کی بھی آف کورس انفارمیشن بڑھ رہی ہے اور آپ سیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا انٹیک لینا ہے, کیا کھانا ہے, کون سا گندم, کون سا جو, کون سا دلیا. بریک کے بعد. اچھا ویلکم بیک. اور ایک سوال بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے کہ لوگ اجناس کے ساتھ اجناس کھاتے ہیں, اس کا فائدہ نقصان کیا ہے کاربس کے ساتھ کاربس کھانا؟ ایک وقت میں ایک چیز پہ رہیں گے اگر ہم نا تو ہم بہت اچھے رہیں گے. ہم 2-3 چیزیں اکٹھی بھی کھائیں گے, مکس بھی کریں گے تو ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کھڑی کر رہے ہیں. صحیح, جیسے وہی میں نے آپ سے سوال ایک بار کیا بھی تھا, میں چاہوں گی اس کو ذرا ڈیٹیل میں کرتے کہ جیسے دال چاول کومبو پوری دنیا میں کھایا جا رہا ہے. آپ انڈیا چلے جائیں, آپ دہلی چلے جائیں, پاکستان میں رہیں, آپ UK جائیں, اگر دال چاول ہے تو وہ اسپیشل سمجھا جاتا ہے. اب یہ نقصان دہ کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ نقصان دہ ہے, اور اس میں سے خاص طور پہ جو لوگ پچ نہیں نکال رہے وہ اس سے زیادہ نقصان دہ. نان چنے سب سے بڑی بیماری نان چنے. آپ کے لوریے کتنے ٹن چنے کھا جاتے ہیں, کوئی سیکٹری فوڈ اور منسٹر فوڈ نہیں بتا سکتا. اس میں نقصان کیا ہے؟ کاربس کی وجہ یہ نقصان ہے. سفید چنے جو ہیں یہ تذابیت کرتے ہیں, ایسیڈیٹی پیدا کرتے ہیں معدے کے لیے, آپ کے آنتوں کے لیے. اور نان خاص طور پہ جو ہے وہ کانسٹیپیشن کا, میدے کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چکھی تو ہم کیوں اتنا زیادہ میدہ لے رہے ہیں, اتنا میدہ کھا رہے ہیں. انڈا پراٹھا کھا سکتے ہیں؟ انڈا کون سا, پہلے تو انڈا دیکھنا ہے. انڈا آملیٹ لے لیں یا دیکھیں انڈا اگر تو دیسی انڈا ہے پھر انڈا. دیسی ولائتی میں کیا فرق ہے؟ پروٹین تو ڈاکٹر کہتے ہیں سیم ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ڈاکٹر سے پوچھا جائے کون سی کتاب پڑھی جس میں آپ نے پروٹین پڑھ لی ہے سنڈے میں. مجھے آپ صرف ایک چیز دیجیے, ایک دیسی انڈا ہے اور ایک ولاتی انڈا ہے. جو ولاتی انڈے پہ ولاتی مرغی کے پہ جائے گا پھر وہ ولاتی ڈاکٹر ولاتی دوائیوں پہ بھی پہنچے گا. جو دیسی انڈا ہے جس میں سے بچہ نکلے گا, آپ اس کو مرغی کے نیچے رکھ دیں,
30-40 डेज के अंदर मुर्गी बच्चे निकाल देगी उस अंडे से, और वलायती अंडे को आप मुर्गी के नीचे 2 महीने रखे ने, एक भी बच्चा निकला 1 लाख रुपया दूंगा। अच्छा, चने की दाल, गोश्त और चावल, चने की दाल डाल के बनता है ना, ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अगर गोश्त जो है मटन को अगर आपने और अच्छा करना है अपनी सेहत के लिए, तो चने की दाल का मतलब है कि आप बेसन मिक्स कर रहे हो गोश्त के साथ। आपको मूंगी की दाल छिलके वाली कभी खा के देखिए, बनवाएं, मूंगी की दाल छिलके वाली, और उसके अंदर जो है वो मटन डला हुआ हो या देसी मुर्गी डली हुई, उससे क्या फायदा होता है? सर वो दोनों का जो है ना वो आपस के अंदर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मटन दोनों के मिजाज अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों में प्रोटीन है। अच्छा, दोनों प्रोटीन। अच्छा, अगर हम गोश्त ले रहे हैं और उसमें आलू डाल रहे हैं, तो आलू इस वक्त जो है उसके अंदर वो जो है आलू में जो उसकी खाद लग के सबसे ज्यादा खाद अगर किसी फसल अच्छा, मैं पहले दालों को कंफर्म कर लूं कि सर ये आपका ना, मैं जल्दी में चाहिए थी कि जो सवाल हैं वो ज़रा लोगों तक पहुंच जाए। अच्छा, आप छिलके वाली दाल की आप बात कर रहे थे, वो भी प्रोटीन है, जो आम दाल आप बात कर रहे हैं उसमें भी प्रोटीन है, तो ये फ़र्क क्या आएगा छिलके वाली में और छिलके के बगैर वाली दालों में? देखें, सिर्फ हमने एक प्रोटीन को नहीं देखना कि सिर्फ वो है, दाल के मिजाज को भी देखना है। चने की दाल तजाबियत एसिडिटी करती है, माश की दाल भी बादीपन पैदा करती है, हमें वो भी देखना है, उसकी गैस और ब्लोटिंग और जो मसाइल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के होंगे उसको भी समझना है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने कह दिया सारी दालों में प्रोटीन है। चने हमें सफ़ेद खाने चाहिए या काले, अच्छा क्या दोनों में? अच्छा, उसमें वाइटामिन्स भी बताएं कि ऐसे कौन से ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं इन दालों में जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग खा सकते हैं? तमाम सारी चीज़ें, अगर हम कोई मल्टी विटामिन्स टाइप अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं ना, तो काले चने उसके शोरबे वाले बने हों और उसका शोरबा अगर हम इनटेक करें वो सबसे अच्छा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हम निकलते हैं, पूरा पाकिस्तान विजिट करते हैं, बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है, कोई भी कहीं से कॉल करके ये बताए, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी होटल पे किसी ठेले पे काले चने शोरबे वाले कोई पकाता है? अच्छा, इसके क्या विटामिन्स हैं, इसमें क्या मिनरल्स हैं? बेशुमार फायदे सारे हैं ही इसके। सर फायदे बताएं। सर फायदे बेशुमार हैं, ये आपको एनर्जेटिक करेगा, आपके हड्डियों को, आपके पट्टों को, आपके मैदे को, आपके जिगर को, आपके दिमाग को, आपके असाब को, आपके उजलात को, और हर बीमारी में आपके लिए ये बड़ी कमाल की चीज। इसमें होता क्या, मतलब विटामिन्स कौन से होते हैं? सर सारे विटामिन इसके अंदर हैं। कौन से सर? जितने भी हैं, आपको हर विटामिन इसके अंदर मिलेगा। सारे विटामिन एक चीज में कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने रखे हैं। अब जो आप सफ़ेद चने खाते हैं उसमें सारी की सारी तजाबीत और एसिडिटी है। आप अभी कुर्बानी गुजरी है, आप देख लें। ये तो वैसे हिकमत वाली बात है ना, मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी बहुत डिफरेंट, एक ऐसी पढ़ी लिखी बात, क्योंकि आप अमेरिका से पढ़ के आए, वो तालीम जो मैं चाह रही हूँ लोगों तक आए। विटामिन्स मुझे थोड़ा सा आपने बताया, मिनरल्स इसमें आपके सारे आएंगे ना, आपको देखें कैल्शियम सोर्स भी इसमें मिल जाएगा आपके, उसके अंदर विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन 6, सारे विटामिन के हर चीज़ आपको सोर्स आपकी बॉडी में ले जाकर वो आपकी बॉडी को इस तरह एनर्जेटिक करेगा कि जो आपके अपने अंदर विटामिन्स पड़े या जो आपकी बॉडी को उन चीज़ों को जो देना चाहिए, आपके मिसाल है जो आपके बोन मैरो के अंदर, हड्डी के अंदर जो गूदा मिक होती है बोन मैरो, उसके अंदर जो हमारे रेड सेल, वाइट सेल और बाकी जो उसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो सारे को जो चीज़ चाहिए आपको वो लेनी चाहिए खुराक, ना कि वो सफ़ेद चने लें जो हमारे उन चीज़ों के ऊपर एसिडिटी और एसिड प्रोड्यूस करके उनको भी, उन खुलियों को भी तबाह करें। अच्छा, विटामिन B6, B9, विटामिन B1 होता है, ठीक है, B3 होता है, B के अलावा C होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो इस तरह के जो काले चने के अंदर ये सारी चीजें होती है, मगर वैसे सबके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, कोई बैलेंस टाइप पे तो होती होगी। बाकियों के अंदर कि अगर हम सब चीजों को छोड़ दें, सारी दालों को छोड़ दें और सब काले चने खाते हैं, सब कुछ छोड़ दें। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, या हर दूसरा बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मैदे के मसाइल का शिकार है। सर आप हेल्दी नाश्ता बता दें। हेल्दी नाश्ता ये है कि सुबह जौ का 5 ऑप्शन देनी है आपने मुझे, गरीबों की भी अमीरों की भी, हेल्दी नाश्ते की। एक तो तलबीना बनाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये तो मैं भी खाती हूँ, वाह, मेरी बेटी भी खाती है, जायके में भी। उसके बाद जो नहीं खाता शुरू कर दे, खुदा की कसम, बड़ा अच्छा। जौ की रोटी, जौ का दलिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ गया कि हम फ्रूट्स की तरफ आए। अच्छा, हमें फ्रेश फ्रूट जो सुबह हाँ लिए तो लोग कहते हैं शुगर इनटेक हाई हो जाएगी। मेरी बात सुने,
اور ایسیڈیٹی مجھے کیونکہ جتنے یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ 11 بجے کے ٹائم پہ 10 بجے کے ٹائم پہ لے لیں, کیونکہ آپ ارلی رائزر جو لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ بھائی حضرات سارے جاب پہ نکلتے ہیں, صبح صبح اٹھتے ہیں, تو ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اپنے ارلی ٹائم پہ جو ہے نا پھلوں کا استعمال یا جوس اس طرح نہیں کرنا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں صبح صبح جو ہے پھل لے لو, اس کی بتا دیں آپ ہمیں. میں اگر کسی دن مجھے میرا موڈ نہ ہو کہ صبح کوئی لینے کا کچھ, تو میں پھل خود لے لیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. اور تمام شوگر کے پیشنٹ تک تمام پھل جو ہے وہ کھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, وہ بھی لے سکتے ہیں. ایون مینگو بھی درخت پہ پکا ہوا ہو تو جتنے کھانا چاہیں ہم کھا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں اس کا بھی. لیکن ہمارے پھر ہم نے اس وقت ناشتے میں اور کچھ نہیں لینا. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ناشتہ بھی 2 پراٹھے بھی کھا لیے, اس کے بعد ہم فروٹ لینا شروع کر دیں. ہم نے اپنے ایمٹی سٹمک کے ساتھ ہم نے صرف فروٹ پہ رہنا ہے پھر. اور کھانا 2 ٹائم ہے, صرف صبح اور شام ہے. 3 ٹائم کھانا اس دنیا میں بھی نہیں ہے, اور جنت میں جو جائیں گے ان کو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ 2 ٹائم دے گا. قرآن کے اندر اللہ کا فرمان ہے, سورہ مریم آیت نمبر 61 ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں کوئی لایانی بیہودہ بات نہیں سنیں گے, امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں گے, اور وہاں انہیں ان کا رزق متواتر صبح شام ملتا رہے گا. آیت کے آخر میں بکرا و عشیہ, بکرا عربی میں کہتے ہیں صبح کو اور عشیہ شام کو 2 ٹائم میں ملنا ہے. عادت بنا لو جنت میں جانا ہے تو. یہاں تو ہم کہتے ہیں صبح دوپہر شام کھانا, رات کو کھانا. مغرب کے بعد اندھیرا ہونا شروع ہو جائے گا اور سیاہی شروع ہو جائے گا, بلیکش ہونا جو باہر کا موسم ہے, تو اس وقت کھانا اپنے ساتھ جرم ہے. پھر آپ کا لیور فیٹی بھی آئے گا اور بے شمار بیماریاں آئیں گی. اور ہم رات دیر تک کھاتے ہیں. کی جو بات ہے وہ بھی تو ہم اسی وقت جی وہ مغرب کے بعد ہے, لیکن اگلے آپ کو مغرب کے بعد 20-25 منٹ تک صرف سفیدی نظر آئے گی, ابھی اندھیرا نہیں آیا. 20-25 منٹ کے بعد اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ جو نماز پڑھ کے بندہ کھانا کھاتا ہے اندھیرا تو سر ہو جاتا ہے, تو وہ پھر اندھیرے کے بعد نہیں اس کو کھانا چاہیے. وہ میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو. افطاریوں میں موسٹلی تو یہی ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں نماز کی دوڑ ہوتی ہے, نماز کی دوڑ ہے نا, آپ نے کچھ پیا, اس کے بعد نماز پڑھی, واپس آتے آپ نے نماز پڑھ لی, اس کے بعد کھانا کھا لیں. تو اندھیرا تب تک سر ہو جاتا ہے. اتنا اندھیرا نہیں ہوتا, ابھی ہلکا ہوتا ہے. اگر وہ لیٹ کر رہے تو وہ کر رہے. اب یہ نہیں ہے کہ میں نماز میں پڑھ کے اس کے بعد میں 2 تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے یہ بھی کرنی ہے, ذکر بھی پہلے کرنا ہے, تو پھر اندھیرا تو آ جائے گا, پھر وہ میرے لیے نہیں انتظار کرے گا, وہ تو آنا ہی آنا, نیچرل فیکٹ ہے. سو آج کل ہم رمضان کے علاوہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آج کل بھی خواتین کھانا جو ہے وہ ٹائم سے 4-5 بجے کیوں نہیں بناتے. میرے گھر میں کھانا 4-4:30 بجے 5 بجے تیار ہوتا ہے. میں اپنے ہاسپٹل سے اٹھتا ہوں, گھر جاتا ہوں 5 بجے 5:30 میں کھانا کھا کے ہم پوری فیملی فارغ ہو چکی ہے. کے اوپر بھی تو ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کی ڈیوٹی بھی اتنی ٹف تو ہوتی ہے, وہ مغرب تک ان کے پاس ہے نا, کھا لیں. جو پیشنٹ ہے خاص طور پہ, میں اس کو کہتا ہوں ٹائم ایز میڈیسن. میں نے ایک فارمولہ دیا ہے قوم کو. ٹائم ایز میڈیسن کیا ہے کہ آپ صبح اٹھیں, 1 گلاس گرم پانی لیں اور اس کو زمین پہ اکڑوں بیٹھ کے, جیسے ہم فلش پہ بیٹھتے ہیں زمین پہ پاؤں پہ, اس طرح سے بیٹھ کر 5 منٹ صرف بیٹھیں اور گرم پانی چسکیاں لے کے چھوٹے چھوٹے سپ کے ساتھ اس کو پئیں. 5 منٹ اسی طرح بیٹھے رہیں اور اس کے بعد اٹھیں اور پھر جو بھی آپ نے کام نماز جو بھی کرنا ہے کریں. اور اس کے بعد پھر پیشنٹ جو ہیں خاص طور پہ ان کو 10 بجے ہم کہتے ہیں کہ آپ ناشتہ کریں, 10 بجے سے پہلے نہیں کریں. اچھا, اب جو اکڑو بیٹھ کے اپنے پانی پینے کو کہا وہ کس وجہ سے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک تو بہت سارے مسائل, آپ کا کمر کا, موڑوں کے مسائل, جوڑوں کے مسائل, گھٹنوں کے مسائل نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کے ساتھ آپ, ایک اور چیز ہے, زمین کے ساتھ ارتھ کرنا ہے. زمین پہ ننگے پاؤں کب چلے تھے آپ, یاد ہے کوئی آپ کو؟ تو گھر پہ تو چلتی ہوں. نہیں, گھر میں فرش ہے, پتھر ہے, ٹائل ہے, میں زمین کی بات, زمین پہ, مٹی پہ, دھرتی پہ یا گھاس والی جگہ, گھاس پہ گارڈن میں چل. ہمیں زمین کو اپنے ساتھ ارتھ کرنا ہے, اپنے ساتھ. ہماری باڈی کے اندر ادھر موٹر نیورون ہیں, سیلز ہوتے ہیں, کرنٹ بنتا ہے, نکلتا ہے, ہمارے اندر نیوٹران بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں. ہم میٹر کے ساتھ اگر چیک کریں تو 4 ہوگا, 4.4 آئے گا, اور ہمیں 0 پہ رکھنا ہے. تو اس کا بہترین یہ ہے کہ 40 منٹ ہم یا تو زمین کے اوپر, گھاس پہ, گراؤنڈ پہ, زمین پہ ہم واک کریں. نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح 40 منٹ پاؤں ننگے کر کے زمین کے اوپر, کرسی پہ, بینچ پہ, کہیں بھی بیٹھ جائیں اور زمین پہ پاؤں رکھیں. 40 منٹ صرف اس کو ڈیلی کریں. دوسرے ملک آنا جانا آپ کا ہوگا, لمبی فلائٹ لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے امریکہ وغیرہ جائیں یا لمبی فلائٹ ہو تو ٹائم زون 9 گھنٹے کا, اور ہم 24 گھنٹے میں پہنچ گئے, اور ہماری باڈی وہاں کے ایڈجسٹ ہونے میں تقریباً 8-10 دن لگتے ہیں, سونا, کھانا, پینا, کیونکہ ہم یہاں کے عادی ہوتے ہیں. اور اگر ہم وہاں پہ جا کے 40 منٹ صرف زمین پہ پاؤں رکھ کے بیٹھیں گے تو وہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ فوراً اپڈیٹ ہو جائے گا, اور ہم
So we'll call you again. بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں, ٹائم تھوڑا سا ختم ہو گیا ہے. We'll catch you soon. So آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ جو انفارمیشنز آپ تک پہنچی ہیں ان کو اپنی زندگی میں ٹرائی کر کے دیکھیے, اور دیکھیے کیا لائف گول چینجز ملتے ہیں آپ